اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ گفتگو ہو رہی ہے اہل کتاب سے۔ یہود کو اللہ تعالیٰ مخاطب کیا ہوا تھا، ان کی غلطیاں ان کو بتائی جا رہی ہیں، منافقین سے بات ہو چکی، کس طرح یہ دونوں طرف کھڑے ہوتے ہیں، کوشش یہ ہے کہ نہ نقصان سے بچ جائیں، کہ دیکھیں گے کس کا پلڑا بھاری ہوتا ہے اس کی طرف ہو جائیں گے، لیکن اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے، نہ وہ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ آپ اس طرح کی کوئی کرتوت دکھائیں۔ اسی کو منافقت کہتا ہے اللہ تعالیٰ، اور سخت تنبیہ ان کے بارے میں کی ہے، یہاں تک مسلمانوں کو کہہ دیا کہ تم نے ان سے دور ہٹ کے کھڑے ہونا ہے، عذاب کا تازیانہ ان پہ برسنے والا ہے، اگر ان جیسی کوئی تمہاری مشابہت بھی ہوئی اس وقت جبکہ ابھی عذاب اب آیا کہ جب آیا تو پھر پکڑ میں تم بھی آ جاؤ گے۔ یہ بات تک بتائی جا رہی ہے مسلمانوں کو۔ یہ بات کہہ کے اللہ تعالیٰ نے اب اہل کتاب کے دوسرے گروہ سے مخاطب ہو رہا ہے سورہ مائدہ میں اس جگہ جا کے، اور وہ اب آ جائے گا آج نصارہ سے۔ ان کے بارے میں جو کچھ بتایا جا رہا ہے وہ بھی ہمارے لیے بہت ہی ریلیونٹ ہے۔ یہود کے بارے میں جو کچھ بتایا جا رہا ہے ہمارے لیے بہت ریلیونٹ ہے، ہم نے دعا مانگی ہے اللہ سے۔ قریش کی غلطیاں جو بتائی جا رہی ہیں بہت ریلیونٹ ہے ہمارے لیے، ہم نے دعا مانگی ہے اللہ سے، ابھی بھی نمازیں مانگ کے آئے ہیں کہ ہمیں سیدھا سچا راستہ مل جائے جس پہ چلنے والے تیرے نام کے مستحق ہوتے ہیں، ہمیں ان غلطیوں کے بارے میں پتہ چل جائے جو کرنے والے تیرے غضب کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم ان غلطیوں پہ متنبہ ہو جائیں جو کر کے ہم بھٹک جائیں۔ یہی سب ریلیونس ہے پورے قرآن کی ہمارے لیے۔ آیت نمبر 71 سے شروع کرنے والے ہیں آج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبوا اللہ تکون فتنہ، کیا یہ گمان کرتے ہیں یہ لوگ، کیا ہے انہوں نے کہ ان کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی، کسی آزمائش میں نہیں آئیں گے یہ؟ فعموا وصموا، تو اس کے باوجود کیونکہ انہوں نے خیال کیا ایسا نہیں ہوگا، وہ اندھے ہو گئے، وہ بہرے ہو گئے، یعنی کہ ہماری ہدایت سے جو کچھ ہم کہتے رہے نا، دیکھنے کی گوارا کرتے ہیں اس کی طرف، سنتے ہیں اس کو۔ ثم تاب اللہ علیہم، پھر بھی اللہ نے ان کو معاف کیا، متوجہ ہوا ان کی جانب۔ ثم عموا، پھر بھی ان کے کرتوت کیا ہوئے؟ یہ پوری تاریخ ہے یہود کی کہ کس طرح پہلی مرتبہ ان پہ ان کی مسجد کی اینٹ سے اینٹ بجائی گئی، کیسے ان پہ عذاب آیا، پھر اللہ نے معاف کیا، اور پھر وہ دوبارہ انہی حرکتوں میں مبتلا ہوئے تو پھر عذاب نے ان کو آ پکڑا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اس کی تفصیلات آئیں گی۔ پھر یہی ہوا ثم عموا، پھر وہ اندھے ہوئے، وصموا، پھر بہرے ہوئے، کثیر منہم، زیادہ تر ان میں یہی کرتے رہے۔ یہ تاریخ تھی ان کی، آج بھی اسی حال میں پڑے ہوئے ہیں۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ خوب دیکھ رہا ہے اس کو جو کچھ یہ کرتے ہیں، جو کچھ ان کے اعمال ہیں۔ تو یہ نہ سمجھے کہ ان کی پکڑ نہیں ہے، پکڑ تو ہوگی۔ یہ کہہ کر یہ فارغ نہیں ہو سکتا کہ ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں۔ اللہ ہی نے اعلان کیا تھا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انی فضلتکم علی العالمین، لیکن ساتھ میں یہ بتا دیا تھا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، لیکن اس دن سے خبردار ہے نا جب کوئی نفس کسی کے کام آئے گا نہیں۔ تو یہ سب بتا دیا تھا ان کو، یہی اللہ کا اصول ہے۔ لقد، اب یہاں سے نصارہ شروع ہے۔ لقد کفر الذین قالوا، بے شک انہوں نے کفر کیا، جنہوں نے یہ کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ مسیح ابن مریم ہی تو اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ تو جنہوں نے یہ کہا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ کفر میں مبتلا ہو گئے۔ کیا کہہ دیا انہوں نے؟ اللہ ہی تو ہے جو مسیح کے روپ میں اس دنیا میں آ گیا ہے، اللہ کا جسدی ظہور۔ اب سارے عقیدے آنے والے ان کے، کیسے قرآن ان کے عقیدوں کو کھول کر کس طرح جامعیت سے سامنے رکھ دے گا کہ کتنا بودھا پن ہے اس کا۔ یہ عقیدہ ظاہر ہے عیسیٰ علیہ السلام نے تو نہیں دیا تھا، بہت کم لوگ ایمان لائے تھے ان کے جو شاگرد تھے، 11، کوئی 12، کوئی 13 کہتا ہے، اتنے لوگ ایمان لائے ان پر۔ اس کے بعد بہت بعد میں عیسائیت آگے بڑھی۔ شروع کے 300 سال تک بھی عقیدہ نہیں تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کا جسدی ظہور ہے، اور یہ دوسرا عقیدہ جو آنے والا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ دور دور تک عقیدہ موجود نہیں ہے۔ جو سنجیدگی سے بائبل کو کبھی جنہوں نے مطالعہ کیا ہے، بائبل کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے، وہ کرسچنز کی تاریخ ہے پوری، ایک جگہ مرتب ہوئی بھی۔ تورات اس کا حصہ ہے، اناجیل اس کا حصہ ہیں، اور بہت سارے دوسرے انبیاء کی کتابیں اس کا حصہ ہیں، اور بعد میں آنے والے ان کے بزرگان دین کے خطوط اور مکتوبات اس کا حصہ ہیں۔ سب کو ملا کے بائبل کہا جاتا ہے، اور یہ ایڈیٹوریل بورڈ ہے جو پبلش کرتا ہے۔ تو بائبل اٹ سیلف نہ وہ خود کلیم بھی نہیں کرتے۔ آپ کسی بھی پڑھے لکھے کرسچن سے بات کریں گے اس کے بعد پتہ ہے کہ بائبل کور ٹو کور پوری تاریخ کا نام ہے۔ اس میں پرانا ٹیسٹمنٹ بھی یعنی کہ تورات کی کتابیں بھی ہیں، اس میں اناجیل بھی ہیں۔ اناجیل کا کیا مطلب ہے؟ وہ کتابیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں نے
لکھی یہ کہہ کے کہ ہم نے یہ سنا، ہم نے یہ سنا، ہم نے یہ سنا، جیسے حدیث کی کتابیں ہمارے پاس ہوتی ہیں. اسی لیے کہتے ہیں میتھیو کی انجیل، لوک کی انجیل، مارک کی انجیل، جان کی انجیل، اردو میں متی، لوقا اور جان، اور کہتے ہیں اس کو، یعنی کہ ان کے مطابق انہوں نے کیا سنا تھا، انہوں نے کیا سنا تھا، انہوں نے کیا سنا تھا. اصلی انجیل تو موجود ہی نہیں ہے. تو ابھی بھی جو اناجیل موجود ہیں، گاسپل جو چاروں موجود ہیں، خاص طور پہ شروع کی 3 مارک، میتھیو اور لوک، اس میں کہیں دور سے شائبہ بھی نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی کہا ہو کہ میں اللہ ہوں، نعوذ باللہ. وہ کیوں کہیں گے ایسا؟ اللہ تعالیٰ بتانے والا بھی ہے. لیکن ہوا کہ وقت کے ساتھ ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کی وجہ بتائے گا، جب محبت اور عقیدت بغیر علم کے آگے بڑھتی ہے، عقیدت بغیر علم کے جب آگے بڑھتی ہے تو پھر وہ لازمی غلو میں مبتلا ہوتی ہے. پھر آدمی رکتا نہیں ہے درجے پہ، وہ لازمی درجے کو بڑھاتا چلا جاتا ہے، بڑھاتا چلا جاتا ہے، بڑھا جاتا ہے. یہ انبیاء کے ساتھ بھی ہو گیا. ہم بھی دیکھتے ہیں بعض اوقات ہمارے معاشرے اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. انبیاء کا تو چھوڑے، بعد میں عام مسلمانوں کے ساتھ غلو کر کے لوگ کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں ان کو، کہ ان کا اب یہ درجہ ہو گیا، اب یہ قرب الہی مل چکا ہے ان کو، جو کہیں گے بس آنسوئے فلک ہوگا، یہ من جانب اللہ ہوگا. غلو پھر ایک دفعہ عقیدت پہنچ جائے بغیر علم کے تو رکتی نہیں ہے. پھر یہ اس کو بند نہ باندھا جائے، قرآن کا، نبیوں کے علم کا بند نہ باندھا جائے عقیدت کو، تو پھر رکتی نہیں ہے، پھر اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے پھر، نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتا رہا ہے، یہ آئینہ ہمیں دیکھنا ہے ہر وقت کہ ہم اس میں مبتلا تو نہیں ہو رہے. تو اللہ کا جسدی ظہور یہ آیا کہاں سے؟ ان کے پاس فلسفہ یونانی فلسفہ تھا بیسیکلی، جہاں ان کی بود و باش تھی. یہ چاروں طرف سے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی چاروں طرف سے گھرے ہوئے کس میں تھے؟ رومنس کے اندر. یہ رومن گورنر ہی تھا جس کے ذریعے یہودیوں نے ان کو سزا دلوانے کی کوشش کی تھی کہ بھائی یہ بلیسفیمی میں مبتلا ہو رہا ہے، یہ رومن امپائر کے باغی ہو چکے ہیں، ان کو موت کی سزا ملنی چاہیے. وہ دینے کو تیار نہیں تھا، کبھی یہ بہانہ کرتے، کبھی وہ بہانہ کرتے. آخرکار گورنر سے پروانہ لینے میں کامیاب ہو گئے تھے اور اپنے طور پہ صلیب دینے کی کوشش کی تھی عیسیٰ علیہ السلام کو. یہ بعد میں کیا ہوا، اسی سارے یونانی فلسفے سے آس پاس جو پھیلے ہوئے تھے اس سے متاثر ہو کے انہوں نے کہا کہ یہ تو اتنے ہمارے جو قداور شخصیت ہیں، اللہ سے کم پہ تو ہم ماننے والی نہیں، اب کریں تو کریں کیا. تو پھر باقاعدہ 300 سال تک یہ جد و جہد جن لوگوں نے چلائی، مہم چلائی، 300 سال بعد یہ پروانہ حاصل ہو سکا. تقریباً لگ بھگ 300 سال بعد پہلے کونسل آف نیشیا، اس کے بعد کونسل آف کالزن، اس کے بعد کونسل آف کانسٹینٹینوپل، قسطنطنیہ اس کا نام تھا. تینوں ترکیہ کے علاقے، ان میں جا کر اجتماعات کیے انہوں نے، کونسل میں جا کے فیصلے کیے آخر عقائد کو کیسے ہم ترتیب دیں اور کیسے لوگوں میں پھیلائیں. زور زبردستیاں کی. اس طرح کہیں جا کر یہ عقیدے انہوں نے پھیلائے. ورنہ عیسیٰ علیہ السلام نے اور ان کے اصحابہ نے، جن کو حواری کہتا ہے قرآن، انہوں نے سے کوئی عقائد نہیں دیے تھے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو الوہیت پہ پہنچایا جائے، اللہ تعالیٰ کا جسمانی ظہور قرار دیا جائے ان کو نعوذ باللہ، یا ان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا جائے نعوذ باللہ. تو یہ بات کے آنے والے وقت کی ساری باتیں ان کی پھیلائی ہوئی، اور سینٹ پال نے مرکزی کردار ادا کیا اس سارے عقائد کو بنانے میں، ٹرینٹی کے تثلیث کے عقائد کو بنانے میں. بس اس لیے سمجھ رہے ہیں کہ آج بھی کسی نہ کسی شکل میں ہمیں نظر آتا رہتا ہے. اور یہ قرب الہی کے لیے مشق اور ریاضت اور فرشتوں سے رابطہ کرنا اور دعوے کرنا کہ کوئی بھی اللہ تک پہنچ سکتا ہے، یہ آج بھی موجود ہے، تاکہ اس آئینے میں ہم دیکھ سکیں اور ہم بھٹکنے سے بچ سکیں. اس لیے ساری یہ بات سمجھی جاتی ہے. الوہیت آیا کہ نہیں جی یہ اللہ ہی ہیں. اب اللہ کیسے ہیں، کیسے ثابت کریں؟ لوگ تو ماننے کو تیار نہیں تھے آسانی سے. لوگوں کو جان سے مارا گیا، ان کو ان کے گاؤں سے نکالا گیا، شہروں سے نکالا گیا. جو نہیں مانے گا چرچ کا فیصلہ وہ پھر بچے گا نہیں. کیسے مانا جائے؟ کہ اللہ انسانوں کی مشکلات سمجھنے کے لیے اور ان کی مشکلات سے خود آشنا ہونے کے لیے انسانی روپ میں ظاہر ہوا. تو یہ کوئی الگ چیز نہیں، اللہ نعوذ باللہ انسانی جسم میں آ گیا. بعد میں اسی فلسفے نے، پہلے بھی موجود تھا پیرالل، یہ بدھ مت میں بھی تھا، یہ ہندو مت میں بھی تھا، بعد میں ہمارے علاقے میں بھی آ گیا کہ جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے، یہ دیوار ہو، یہ پیڑ ہو، یہ انسان بیٹھے ہوں، یہ اللہ ہی تو ہے. کیونکہ یہی ہے اخلاص کا مطلب، اور یہی ہے توحید کا مطلب کہ پوری کائنات اللہ کا ظہور ہے یہ. اور جو کچھ ختم ہوتا جاتا ہے یہ فنا فی اللہ، آپ نے سنا ہوگا، یہ فنا فی اللہ ہوتا جاتا ہے، اللہ کی ذات میں واپس جاتا رہتا ہے، وصال ہوتا رہتا ہے، اور پھر وصال منایا جاتا ہے، اور پھر وصال کے جشن منائے جاتے ہیں. عقیدہ وحدت الوجود کہ انسان کچھ بھی نہیں ہے، جانور کچھ بھی نہیں ہے، پہاڑ کچھ بھی نہیں ہے، دنیا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کی ذات کا پھیلاؤ ہے اور سمٹ کے اللہ میں چلے جانا ہے. کہتے ہیں صحیح معنی میں تو توحید یہ ہے. باقی جو عام سی توحید ہے عام لوگوں کے لیے ہے،
نعوذ باللہ. اس لیے میں نے آپ سے سمخراشی معذرت بتا دیا کہ یہی کانسیپٹ ہے, یہی تھوریاں ہیں جو پھر ہم نے اپنائی ہیں, اور پھر ہم اس کو سمجھتے ہیں کرامتیں, پھر ہم کو سمجھتے ہیں اللہ کا قرب, اور سارا پھیلاؤ ہے, اور کیا کیا علم الکلام ہے, اور کیا کیا کتابیں نہیں لکھی گئیں, اور کیا کیا اس نام پہ نہیں کیا جاتا, اور کس کس کے مرتبے بیان نہیں کیے جاتے. کیا کہ جو کچھ بھی اللہ کی ذات کا پھیلاؤ ہے, صحیح معنوں میں تو عقیدہ یہ ہے. انہوں نے یہی سے شروعات لی تھی, یونانی فلسفے سے متاثر ہو کے, کہ مسیح کیا ہیں, یہ خود اللہ ہیں, اللہ انسان کے روپ میں آ گیا ہے, نعوذ باللہ. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے, لقد کفر الذین, یہ کفر کر بیٹھے یہ کہہ کر. وقال المسیح, جبکہ مسیح نے کیا کہا تھا, عیسیٰ علیہ السلام نے خود کیا کہا تھا, یا بنی اسرائیل, کیونکہ بنی اسرائیل میں بھیجے گئے تھے نا, اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اس سلسلے کے آخری پیغمبر, کہ اے اسرائیل کے بیٹوں, یعنی کہ اے یعقوب کے بیٹوں, اعبدوا اللہ, یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم, اس رب کی عبادت کرو, اس اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی. وہ تو یہ کہہ کر گئے تھے. انہوں نے کب کہا کہ مجھے رب مانو, انہوں نے کب کہا کہ میں اللہ کا بیٹا, کبھی بھی نہیں. انہ من یشرک باللہ, یہ تو بالکل تصدیق شدہ بات ہے کہ جو شریک ٹھہراتا ہے اللہ کا باللہ, فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار, ایسے شخص کے لیے اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ تو آگ ہے, یعنی کہ جہنم ہے. شرک جو کرے گا اللہ سے یہ ناقابل معافی ہے. وما للظالمین من انصار, اور ایسے ظلم کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا, ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے کہ وہ یہ کرتے تھے, تم کبھی اس میں یا اس جیسی کبھی کسی چیز میں مبتلا نہ ہو جانا ہے, شرک ہو جائے گا, کہ کسی کو اللہ کا ظہور قرار دے بیٹھو. انہوں نے عیسیٰ کے لیے کیا تھا, اور بعد والوں نے بہت سو کے لیے کیا. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ, اور انہوں نے بھی, کوئی شک ہی نہیں ہے, کفر کر بیٹھے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ یہ جو اللہ ہے تین میں سے ایک ہے. یہ بات کا عقیدہ جب ان سے وہ نہیں نبھا کہ ڈائریکٹ اللہ کا جسدی ظہور قرار دیں, ہضم کرانا مشکل ہو گیا. انہوں نے کہا نہیں, بات بن نہیں رہی. ایسا ہے کہ تین ہیں اور تینوں ہی اللہ ہیں. دیکھیں ہمارے لیے کیا آئینہ رکھا ہوا ہے, ایک اللہ, ایک عیسیٰ خود, اور عیسیٰ علیہ السلام دنیا اب نظر نہیں آ رہے کسی کو, دنیا میں موجود نہیں. تو وہ جو مقدس روح ہے وہ آج بھی آتی ہے, لیکن سب پہ نہیں آتی. یہ قرب الہی سب کو حاصل نہیں ہوتا, بڑی ریاضت, بڑی محنت, بڑی عبادت کرنی پڑتی ہے, تو آپ اس درجے پہ فائد ہو جاتے ہیں کہ آج بھی اللہ سے براہ راست رابطہ آپ کا ہو جاتا ہے, مقدس روح آپ کے پاس آ جاتی ہے. تو آپ اسی جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں پر انبیاء ہوتے ہیں. انبیاء ڈائریکٹ اللہ سے ہدایت لیتے ہیں, لوگوں تک پہنچاتے ہیں. یہ محنت, یہ ریاضت کر کے آپ بھی وہ مقام حاصل کر سکتے ہیں. مزید تبصرے کی اس پہ ضرورت نہیں ہے کہ ہم کیا کیا کرتے ہیں, یہ عقیدے بنا کر کہ جو اس حد کی محنت کر لے گا, جو عبادت میں اس حد تک پہنچ جائے گا, وہ اللہ والا بن جائے گا, وہ قرب الہی حاصل کر لے گا. پھر اللہ سے ہدایت لینا, یعنی کہ مقدس روح جبرائیل علیہ السلام وہ لاتے تھے نبیوں کو تک وہی, تو یہ حاصل کرنا کوئی کیا بڑا بات ہے. ایک خاص آپ نے منازل طے کرنی ہے, آپ نے وہ سارے مدارج طے کرنے ہیں, رفتہ برفتہ آپ اس حد تک بھی جا سکتے ہیں. انہوں نے بھی کفر کر لیا جنہوں نے کہا اللہ تین میں سے ایک ہے. تثلیث کا عقیدہ یہ بھی انہوں نے زبردستی منوایا. جب انہوں نے کہا اچھا ایسا ہے, یہ اس طرح ہضم کروائیں گے بات کہ دیکھنے میں بظاہر تین چیزیں ہیں, یہ ایک کہتے تو اپنے آپ کو مونوتھیسٹ ہی ہیں, ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کسی طرح بھی, کسی عقل پہ, کسی لاجک پہ, کسی صحیفے پہ سے ثابت ہونے والا عقیدہ نہیں ہے. وما من الہ الا اللہ واحد, اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے, ہرگز نہیں, کوئی معبود ہی نہیں ہے, کوئی الہ ہی نہیں سوائے ایک واحد لا شریک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا, اگر یہ باز نہ آئے, اما یقولون لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ, کہ جو یہ کہتے ہیں اگر اسے باز نہیں ہے تو پھر ضرور ان سے آ کے لپٹ جائے گا, ان کو چھوئے گا, ان پہ نازل کیا جائے گا. الذین کفروا, ایسے کفر کرنے والوں, منہم عذاب علیم, بہت ہی دردناک عذاب ہے. پھر ایسا جو یہ کرے گا, جو یہ دعوے کرے گا, اس طرح کے دعوے گڑھے گا, عقیدے ان کا پرچار کرے گا, اس کو کسی شکل میں بھی کہے گا کہ اللہ کا قرب اس طرح بھی حاصل کیا جا سکتا ہے, اللہ بھی وہی ہے, وہ عیسیٰ بن کے, عیسیٰ ان کے بیٹے, یعنی کہ ان کے بالکل ذات سے نکلے ہوئے, ہمارا اور قرآن کا اور نبیوں کا دیا ہوا عقیدہ یہ ہے, نہ کوئی اللہ کا ظہور ہے, نہ ہو سکتا ہے, نہ اللہ کی کوئی مثال ہے, نہ ہو سکتی ہے, نہ اللہ کی ذات سے کوئی ہے, نہ ہو سکتا ہے, نہ اللہ کسی کی ذات سے ہے. نظم بھی وہ چلا رہا ہے, حکم بھی اس کا جاری ہے. الا لہ الخلق والامر, کسی کی حیثیت ہی نہیں کہ کوئی عبادت کر کے اللہ کے قریب ہو جائے اور دنیا کے کونوں پہ حکمرانی کرے غوث, ابدال اور قطب بن کر. یہ ممکن نہیں ہے. یہ جو بولے گا جھوٹ گڑے گا, اس کو قرآن کی سند لا کے دکھانی پڑے گی کہ یہ الوہیت کیسے قرار دے دی اس نے.
میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آواز دور دور تک ریکارڈ ہو کے جاتی ہے. ہماری نسلیں سمجھ جائیں یہ بات کہ شیطان صرف آپ سے بتوں کی پوجا نہیں کروائے گا, وہ آپ کو حلیوں سے بھی وہی سب کام کروا سکتا ہے دکھا کر جو بتوں کی پوجا ہوتی ہے, وہی شرک بن جائے گا. اللہ میں ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ رکھے. افلا یتوبون الی ویستغفرون واللہ غفور رحیم. اگر وہ توبہ کرتے, اگر نہیں کرتے, کیوں نہیں کرتے توبہ, یہ اگر یہ توبہ کر لیں تو اللہ اور معافی مانگے اللہ سے, تو اللہ کو کیسا پائیں گے؟ بہت غفور و رحیم. یہ تو اللہ راستہ چھوڑے گا, شرک کرنے والے کی بھی اللہ راستہ چھوڑے گا. زندگی میں موت کے یقین سے پہلے شرک کی معافی مانگے, اس دنیا میں معافی ہے. شرک پہ مر گیا کوئی معافی نہیں. بس یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ اس کو ہر لحاظ سے ایسا پکا کر لیں, اس شرک کی ایک ایک کیل کانٹے کو سمجھ لیں تاکہ یہ ہم سے نہ ہو جائے. باقی غلطیاں معاف ہو جائیں گی, اللہ رحم کر سکتا ہے, شرک معاف نہیں ہے. سر جبرائیل علیہ السلام, جبرائیل علیہ السلام نہیں, مقدس روح ہے ہی, پورے قرآن میں مقدس روح ہے ہی جبرائیل علیہ السلام. یعنی کہ اللہ سے رابطہ فرشتوں کے ذریعے ہوتا ہے نا, وہ آج جاری سمجھتے ہیں اس کو, وہ ابھی بھی جاری سمجھتے ہیں. بڑے بڑی تقریبات منعقد کی جاتی ہیں جہاں پر کبھی کوڑھی کو لایا جاتا ہے, کبھی اندھے کو لایا جاتا ہے, کبھی بظاہر مردہ لایا جاتا ہے, اور پھر وہ نور نازل ہوتی ہے. نازل کس پہ ہوتی ہے؟ اس پر جو یہ چمتکار دکھا رہا ہوتا ہے, اور پھر وہ دکھا لیتا ہے کہ دیکھو اندھا دیکھنے لگا, کوڑھی ٹھیک ہو گیا, لنگڑا چلنے لگا, پیدائشی یہ ٹھیک ہو گیا, وہ ٹھیک ہو گیا. بہت کرتب دکھاتے ہیں وہ لوگ, وہ کرتب بہت سے لوگ ہر جگہ دکھاتے ہیں. تو اگر یہ مانگ لیتے, اللہ کی طرف رجوع کرتے, اس معاف کرنے والے کی طرف, اگر اس سے معافی کرتے, پھر اللہ کو کیسا پاتے؟ غفور و رحیم. یہ دیکھیں, یہ ہے رحمت. رحمت کا صحیح مظہری معافی ہے اللہ کی. یہ نہیں کہ ڈھٹائی پہ جم جاؤ, جو دل چاہے کرتے رہو. اللہ بڑا غفور رحیم. یہ قرآن میں خالی ہے قرآن اس بات سے. قرآن رحمت قرار دے رہا ہے کہ ہدایت موجود ہے, اس کی طرف لپکو, یہ اللہ کی رحمت ہے. غلطی ہو گئی, معافی مانگو, معافی ملے گی, یہ اللہ کی رحمت ہے. باقی قیامت میں جا کے اس نے کیا میزان کھڑا کرنا ہے, کیسے معاملات کرنے ہیں, وہ قیامت میں پتہ چلے گا. اس سے پہلے تو قرآن ہے ہمارے پاس, جس سے پڑھنا ہے ہم نے. مل مسیح ابن مریم اللہ رسول. ہرگز مسیح کچھ بھی نہیں تھے ابن مریم سوائے اللہ کے رسول کے. قد خلت من قبلہ رسل. بالکل ویسے ہی جیسے ان سے پہلے بھی اللہ کے رسول آتے تھے. وہ امہ صدیقہ, اور اس کی ماں. ان کو بھی انہوں نے, کیونکہ ان کو اللہ کا جسدی ظہور مانا, ان کو ایک دفعہ اللہ کا بیٹا مانا, یہ سب کہہ کے غلط ملت کیے اپنے عقیدے. تو ماں کو کیا کہیں؟ ماں کو بھی الوہیت درجے پہ لے گئے. پھر یہ کون ہے؟ خدا کی ماں, نعوذ باللہ. جب اس کو خدا مان رہے تو ماں کو کیا مان رہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ واحد خاتون ہے جن کا نام پورے قرآن میں آیا ہے. یہ ہم جانتے ہیں, مریم علیہ السلام, واحد خاتون کا نام جو پورے قرآن میں اللہ نے لیا ہے. باقی سب انڈائریکٹ. ایک پوری صورت آپ ان کے نام سے پڑھ رہے ہیں قرآن میں. اللہ تعالیٰ کہے گا پورے عالمین کی عورتوں میں سے منتخب کیا تھا میں نے مریم کو. تو ان کا درجہ تو ہم بہت مانتے ہیں. قرآن نے میں بتایا ہے کیا کہہ رہا ہے, صدیقہ تھیں, سچ کی گواہی دینے والی, جو کسی رسول کے سب سے زیادہ معتمدین, سب سے قریب گواہی دینے والے ہوتے ہیں, ان کا درجہ ہے صدیقین. اللہ کے بعد درجے کیا ہیں؟ انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین. باقی ہمارے بنائے ہوئے. اللہ کے پاس تو یہ صدیقین. صدیق اکبر کیوں کہتے ہیں ابو بکر تعالیٰ عنہ؟ کیوں کہ نبی وسلم کے سب سے قریب گواہی دینے والے, سب سے معتبر گواہی دینے والے نبوت کی. اسی طرح یہ صدیقہ تھیں. یہ تو ظاہر ہے ان کے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا. پورے قرآن میں نام پڑھتے ہیں, مسیح ابن مریم, مسیح ابن مریم, بار بار یاد دلا رہا ہے. ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا, بالکل ویسے ہی جیسے سارے بچے ولادت میں جتنے ٹائم میں پیدا ہوتے ہیں. فرق یہ کہ بغیر باپ کے پیدا کر کے میں نے تمہیں دکھا دیا میری قدرت کیا ہے. اور اس سے پہلے میں آدم کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کر چکا ہوں. دلیل بھی دے دی کہ اس کو خدا بنا رہے تو پہلے تو اس کو بن جانا چاہیے خدا. یہ تو ماں سے ہوا ہے, ٹائم سے پورے ہوا ہے. اور صدیقہ تھیں وہ. اور جگہ یہ بتایا کہ کیا درجے تھے ان کے. کانا یاکلان الطعام. دیکھیں ایک جملہ اللہ نے ادا کیا, قربان جائیں قرآن کی فصاحت, بلاغت اور جامعیت کے. اب ان کی چاروں اناجیل اٹھائیں, پورا واقعہ درجہ کہیں گیا نہیں. اور یہ قرآن کا ایک آیت کا ایک ٹکڑا پڑھیے, کانا یاکلان الطعام. کیا وہ دونوں کھاتے نہیں تھے؟ وہ تو کھانا کھاتے تھے, تم ان کو الہ بنا رہے ہو. وہ دونوں, یہ عیسیٰ ابن مریم جو اللہ کے رسول تھے, ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں, ان کی ماں ایک بہت راز باز صدیقہ خاتون تھی. یہ دونوں کھانا کھاتے تھے. کھانا جو کھاتا ہے اس کے پیٹ میں آنتیں ہوتی ہیں, اس کو بھوک لگتی ہے. جب آنتیں ہوتی ہیں تو آنتوں کا دوسرا سرا بھی ہوتا ہے. ایسی شخصیت خدا کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ الوہیت کے بالکل خلاف ہے کہ کوئی کھانے کے احتیاج رکھتا ہو. کھانے کی احتیاج ہوگی, کھانا جب جسم میں داخل ہوگا تو اخراج بھی ہوگا, ہوگا. تو اللہ تعالیٰ دلیل دے رہا ہے یہ اللہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ بشری تھے, یہ انسانی تھے. ہاں تھے اس درجے کے. ایک ہمارا رسول تھا, ایک اس کی صدیقہ ماں تھی. پھر جب اناجیل پڑھیں تو
عیسیٰ علیہ السلام جب پہنچے ہیں اپنے شاگردوں کے پاس، جب بظاہر ان کو صلیب دی گئی تھی اور وہ دیکھ کے ڈر گئے ان کو کہ ہمارے مطابق تو ان کو صلیب دے دی گئی، یہ کہاں سے آ گئے، یہ کہیں ان کی کوئی بھوت تو نہیں ہے. تو انہوں نے ثابت کرنے کے لیے کہ میں وہی ہوں جو تم سمجھ رہے ہو، انہوں نے کہا مجھے ہاتھ لگا کے دیکھو. تو چھوا تم نے مجھے، روح کو کہاں چھو سکتے تھے، لاؤ مجھے کچھ کھانے کو دو، میں تمہیں کھا کے دکھاؤں. کیوں پہلے بتا چکے تھے کہ روحیں کھائیں گی تو نہیں کھانا، کہ میں وہ ابھی زندہ ہوں، لاؤ مجھے کچھ کھانے کو دو. کھا کے دکھایا. اللہ تعالیٰ نے دلیل دی. تو تم خود بھی مانتے ہو وہ کھاتے تھے، اس کی ماں کھانا کھاتی تھی. جب وہ کھاتے تھے، جب وہ انسانوں کے تقاضے رکھتے تھے، تو وہ اللہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ الوہیت کہاں سے مل سکتی ہے؟ انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھو تو صحیح کیسے ہم اپنی آیات کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، کھول کھول کے دکھاتے ہیں. تو باقی کیا رہ گیا سمجھانے کے لیے؟ آج بھی اناجیل کا مطالعہ کریں، پورا واقعہ درج ہے. سپر ان دا چیمبر کہلاتا ہے یہ، کہ کیسے وہ اوپر گئے تھے، کہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے حواری، ان کی تعریف اللہ نے کی ہے. وہ تو سچے لوگ تھے. یہ تو 300 سال بعد کے سینٹ پال کے عقائد ہیں جس کو آج ہم کرسچینٹی کہہ رہے ہیں. اس کا اصلی عیسائیت اور اصلی اناجیل سے آج بھی کوئی واسطہ نہیں ہے. وہ ویسی کی ویسی رکھی ہوئی ہیں اپنی جگہ پر. یہ اس کے بعد کی تعریف ہے. کون سی تعریف؟ لیکن کی تعریف. لیکن آج بھی ان کی توجہ آپ دلائیں جو پڑھے لکھے ہیں کہ آپ کی اناجیل تو یہ کہہ رہی ہے، پھر آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں لیکن کے بعد 27 مکتوبات ہیں ان کے پاس سینٹ پال کے. کہتے ہیں اس کے بعد یہ کہہ دیا گیا جس کی وجہ سے یہ رد ہو گیا، اس کے بعد یہ کہہ دیا گیا جس کی وجہ سے یہ رد ہو گیا، اس کے بعد یہ پڑھایا گیا جس کی وجہ سے یہ رد ہو گیا. کوئی اچھمبی کی بات نہیں ہے. ہم بھی یہی کر رہے ہیں کہ یہ ہے، اس لیے قرآن میں لکھا رہے جو لکھا رہے، مطلب لیکن اس کا یہ ہے. اللہ میں محفوظ رکھے. انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یؤفکون، پھر دیکھیے آپ یہ کیسے پھرے جاتے ہیں. اتنی واضح بات، ان کی تاریخ میں درج بات، ان کی کتابوں میں درج بات، سمجھ میں آنے والی بات، اور اب اللہ کا نبی اس بات کی گواہی دے کے قرآن میں سنا رہا ہے. یہ سب کچھ ہونے کے بعد یہ ہے کہ مان کے نہیں دیتے، پھرے جاتے ہیں. قل، اعلان کیجئے، کہہ دیجئے، اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع، تم کس کی عبادت میں لگے ہوئے ہو؟ اس کی عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر. من دون اللہ ما لا یملکو، جس کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے، لکم تم پہ، کہ وہ کوئی میں نقصان دے یا نفع، ضرر یا نفع ہم بھی کہتے ہیں. لا یملکو لکم ضرا ولا نفع واللہ هو السمیع العلیم، وہ تو اللہ ہے جو سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. کہاں پھرے جاتے ہو؟ کہاں پھرے جاتے ہو؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا واسطہ پڑا ہے دنیا میں سب سے بڑے چیریٹی کرنے والے. یہ وہ لوگ ہیں صبح دوپہر شام نہ کچھ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ اٹھتے ہیں، نہ بیٹھتے ہیں جب تک دعائیں نہ مانگ لیں. یہ کرسچن مارننگ پریئر، ایوننگ پریئر، پریئر بیفور ایٹنگ، پریئر آفٹر ایٹنگ، یہ سب ہے ان کے پاس. یہ سروس اٹینڈ کرنے والے جیسے ہم میں سے بہت سے نہیں ہیں، عمل پیرا وہ بھی نہیں ہوں گے، لیکن جو ہیں وہ ہیں. لیکن جب علم پیچھے رہ جائے اور عقیدہ آگے بڑھ جائے پھر کچھ سجا ہی نہیں دیتا انسان کو. پھر آپ دیکھ لیں کیسے کیسے فلاسفر، کن ہم نے پروفیسروں کی کتابیں پڑھ کے کالج گزار دیا اپنا، وہ مٹی سے ایک بت بناتے ہیں اور اس کی پوجا میں لگے رہتے ہیں. ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہے یہ ٹوٹ جائے تو جڑ نہیں سکتا، گر جائے تو اٹھ نہیں سکتا، عقل معوف. کس لیے؟ عقیدت. کس لیے؟ دیکھا دیکھی. کس لیے؟ اگلوں کی سنی سنائی. یہ قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ اگر یہ دلیل بناؤ گے کہ انہوں نے کہہ دیا تو اس کے بعد کیا کہتے ہو، تو پھر بتائیے مسلمان عیسائیوں سے مخاطبی کیسے ہوتے جب اور آج بھی. وہ یہی تو کہتے تھے کہ تم یہ کیا کہہ رہے ہو کہ ہم میں مانتے بھی ہو، ہماری کتابوں کے تو اللہ کی طرف سے کہتے ہو تم ابراہیم کے دین پر ہو اور ہم تم سے 600 سال سینئر ہیں، تو پھر ہمارے آگے دوسری بات کرتے کیوں ہو؟ تو وہ یہ کہہ کے کرنی پڑتی تھی کہ حق تو حق رہے گا، حق رہے گا، وہ اس سے رد نہیں ہوگا کہ پچھلوں نے کیا کہہ دیا تھا. یہ زیادہ تر کیا کہتے ہیں، نہ اللہ پچھلا ماننے کو تیار ہے حق کے آگے، نہ اللہ کثرت رائے ماننے کو تیار ہے حق کے آگے. کثرت رائے سے تو نزا کا فیصلہ ہوتا ہے، روڈ یہاں بنائیں یا وہاں بنائیں، یہ ہے کثرت رائے سے ہونے والا فیصلہ. حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، یہ ایک بھی کہے گا تو حق ہی رہے گا. یہ اللہ کا بھی ہم پڑھیں گے، بھی سورہ الانعام میں پڑھیں گے یہ بات جا کر، اور آگے جا کے بھی پڑھیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس دلیل کو ایسا مانتا ہے. سورہ مائدہ میں بھی آئے گی یہ بات آگے چل کے. آخری آیت آ گئی آج کی. قل یا اہل الکتاب، کہیے ان اہل کتاب سے، لا تغلو، بہت امپورٹنٹ آیت ہے یہ بھی، اس لیے میں نے ہائی لائٹ بھی کر دیا. لا تغلو فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل. اے اہل کتاب، ہرگز تم غلو نہ کرو. غلو یہ لفظ ہے، ابھی اس کو ہم پڑھنے والے ہیں. فی دینکم، اپنے دین میں.
اور جس کا کوئی جو بالکل ناحق بھی ہو، غیر الحق. ولا تتبعوا، اتباع ہم بھی کہتے ہیں پیچھے پیچھے چلنے کو. ولا تتبعوا، تم ان کے پیچھے پیچھے نہ چلو. اہواء قوم قد ضلوا من قبل، ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے جو تم سے پہلے گزری ہیں. ہم نے پڑھ لیا ابھی کہ ایک تو یونانی فلسفے سے متاثر ہو گئے ان کے بزرگ، اور جب بزرگ متاثر ہو گئے شروع میں ریزسٹ بھی کیا ان کے لوگوں نے، پھر جان سے جانا پڑا، علاقے چھوڑنے پڑے. آخر وہ وقت آیا کچھ زور سے، کچھ زبردستی سے، کچھ غلط تعلیم سے، کہ پھر سنی سنائی ماننے لگے، حق کو چھوڑ بیٹھے. یہ ہو جاتا ہے پھر. اور جب تھوڑا عرصہ گزر جاتا ہے اور آدمی اس سے پچھلے زمانے میں نہیں جا پاتا تو لگتا ہے کہ جیسے 100 سال سے جو کہا جا رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے کیا؟ تو کیا 200 سال سے جو کہا جا رہا ہے وہ غلط ہے؟ تو کیا یہ ہمارا دین ہے جگمگاتا ہوا کیونکہ نبی کوئی آنا نہیں ہے؟ حیرت انگیز بات ہے یہ اللہ تعالیٰ کی. ہم 1500 سال گزر کے گواہی دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں آج. اور میں آپ کو پورے ایمان تسلی سے بتاتا ہوں، ہمارا بھی ایمان ہے یہ دنیا 15 کروڑ سال چل جائے اور آگے، کیونکہ نبی کو تشریف لائیں گے نہیں. لہذا قرآن بھی محفوظ اور یہ دین بھی 100% محفوظ. کوئی کتنا چاہے اس میں دائیں بائیں سے داخل ہونا، اللہ نے گواہی دے دی، ہو نہیں سکتا. یہ کتاب ایسی مضبوط نازل کر دی، یا لا یاتی ہی باطل، اس میں باطل داخل ہو ہی نہیں سکتا، نہ مستقبل سے کبھی، نہ ماضی سے کبھی. نہ ماضی کی کسی کتاب کا حوالہ اس میں باطل داخل کر سکتا ہے، نہ قرآن کے آنے کے بعد جو کچھ بھی انسان کہے لکھے، ٹھیک بھی ہوگا غلط بھی ہوگا، اس کتاب کو کبھی بیچ میں نہیں آ سکتا. وہ یہ کتاب ہر دور میں، ہر وقت میں یہ فیصلہ کر کے چھانٹ کے الگ کر دیا کرے گی یہ حق ہے اور یہ باطل. یہ صلاحیت ہے اس کتاب کی. غلو نہیں کرنا. غلو کیا غلو کر رہے تھے؟ وہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا رہے تھے، عیسیٰ کو اللہ کا جسدی ظہور بنا رہے تھے، نعوذ باللہ. یہ غلو ہے. نبی نبی ہیں، انبیاء انبیاء ہیں. ساری دنیا انبیاء کے حواریوں سے بھر جائے، صحابہ کرام کی درخشندہ جماعت سے بھر جائے، سب مل کر نبی نہیں بن سکتے. ان کو نبوت پہ پہنچانا یہ غلو ہے. ان کا کیا اللہ نے درجہ بیان کیا ہے؟ امت وسطا شہداء علی الناس. نبی کو ایک سے زیادہ اللہ نے بتایا ہے. سورہ البقرہ میں اللہ نے بتایا، آیت نمبر 143 ہے. سورہ حج کی آخری آیت میں اللہ نے بتایا کہ ہونا کیا ہے، قیامت میں منظر کیا پیش کرنا ہے. کیونکہ ہر امت پر اس کا گواہ لایا جائے گا، رسول، کہ یہ آپ کی امت ہے، یہ ان کے علم اور اعمال کے کرتوت ہیں، آپ نے کیا تعلیم دی تھی، گواہی دیں گے وہ. اس صورت کے آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی سنوانے والا ہے اللہ. اور بتایا ان دونوں آیتوں میں، سورہ بقرہ میں بھی اور سورہ حج میں بھی، کہ یہ جو امت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ گواہ کے طور پہ لائے جائیں گے اصحابہ کرام کے اوپر، اور اصحابہ کرام گواہ دیں گے باقی دنیا کے سب لوگوں پر. اس لیے 20 کی امت کون ٹھہرائی گئی؟ اصحابہ کرام. دوبارہ کبھی نہیں پیدا ہوں گے وہ، نہ بن سکتا ہے کوئی اب. باقی تو اتباع میں رہیں گے، اب باقی تو اس دین کو آگے بڑھانے میں اچھا ڈالیں گے. گواہ کون بنے گا؟ اصحابہ کرام کی درخشندہ جماعت پہ گواہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے دین بے کم و کاس پہنچا دیا تھا، پورا پہنچا دیا تھا. اس کا علم بھی القرآن، اس کا عمل بھی السنہ پہنچا دیا تھا. ان سے پوچھائے گا آپ بتائیں، آپ پھیل گئے تھے دنیا میں، پہنچا دیا تھا. ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں جانے کس کے جد امجد کون ہوں گے، کس دین پر ہوں گے، لیکن کسی بڑے ہماری نسل میں سے کوئی صحابہ کرام کا کوئی طالب علم بنا ہوگا، ان سے کسی نے سیکھا ہوگا، تو ورٹیکلی دین چلنا شروع ہوا ان سے. وہ پھیلے اور دین پھر ورٹیکل جانا شروع ہوا. اس جماعت نے کیا یہ، اس جماعت کی درخشند جماعت کی مرہون منت، ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، انہوں نے تو پھیلایا. نبی اسلام خود تو تشریف لے کر نہیں گئے تھے دنیا میں، تو دنیا میں کہاں سے اسلام آ گیا ہے؟ وہ جماعت کہے گی ہم نے وصول کیا تھا، ہاں یہ گواہی سچی ہے، سچے گواہ کی جو رسول گواہ دے رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں ہم پہ، ہاں انہوں نے ہم تک پہنچایا تھا، اور دیکھ لیجئے ہم گواہ بن کے اٹھیں گے نہیں اٹھیں گے کہ ہم نے بھی وصول کیا تھا ان سے، ہم نے، ہمارے بڑوں نے. تو گواہی دونوں کی سچی ثابت ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے غلو پھر بھی نہیں کرنا. اصحابہ نبی نہیں بنیں گے، نبی اللہ نہیں بن سکتے، اور باقی آنے والے کوئی بھی اصحابہ بھی نہیں بن سکتے. یہ بھی غلو ہے. جو ہے وہ ہے. میرے باپ اس دنیا میں میرے لیے سب سے بڑی حیثیت رکھتے ہیں، وہ کبھی بھی اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے. ان کا کہا نبی کے کہے سے آگے نہیں نکل سکتا، اور نبی جو ہے وہ اللہ نہیں بن سکتے. بس اسی کو غلو کہتے ہیں. آگے آپ سب مشارہ پڑھ لکھ کے بیٹھے ہیں کہ کیا کیا غلو، کس کس غلو کا شکار آسانی سے ہوا جا سکتا ہے. اس سے بچنا ہے. ہم نے اپنے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو تنبیہ کر کے جانی ہے، بیٹا کسی میٹھی بات میں مت آنا، کسی عقیدے میں مت آنا، کسی دعوے کا شکار مت ہونا. جو ہے وہ سو ہے، اس کو ڈیو رسپیکٹ دینی ہے، سر آنکھوں پہ. لیکن وہی جو وہ ہے، اس کے اوپر کی کوئی بات نہیں. قد ضلوا، پھر جب ایسا ہوگا، خواہشات میں پڑے تم اپنے پچھلوں سے، دلالت ہم بھی کہتے ہیں گمراہی کو، جس سے بچنے کی دعا مانگتے ہیں. ولضالین، ہم بھٹکنے والے جو میں سے نہ ہو جائیں. قد ضلوا، پھر یہ کوئی شک ہی نہیں رہا کہ وہ بھٹکے من
قبلوا وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، انہیں جو بہت سو میں سے ہوئے بھٹکوں میں سے، اور پھر ہوا کیا؟ وہ سیدھی راہ سے ہی بھٹک گئے۔ بظاہر بڑے نیکوکار بننے کی کوشش کی، بظاہر یہاں تک گئے کہ دنیا چھوڑ دو، انہی کے پیروکار ہیں نا جن کو آپ رہبانیت جہاں سے ابتدا ہوئی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، جن کو آپ پریسٹ کہتے ہیں، جن کو آپ خواتین میں ننس کہتے ہیں، دنیا کی ہر آسائش سے دور، دنیا کے ہر رنگ سے دور، دنیا کی ہر خواہش سے دور الگ کر کے بیٹھتے ہیں اپنے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ کا سورہ حدید میں آگے بتائے گا اللہ کے دین یہ ہے نہیں، یہ اللہ کے نبیوں کا دین نہیں ہے رہبانیت۔ سادگی اپنانا ایک الگ بات ہے، یہ آپ کا مزاج ہے، اس کو دین بنائے گا جو وہ اللہ کی راہ سے بغاوت کرے گا، جو اس کو دین قرار دے گا، دین قرار دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اعلان کرنے والا ہے کہ اللہ کے دین ہے کیا، اس میں کیا اس نے روک دیا، کس سے نہیں روکا۔ تو جو اچھائی سمجھ کر بھی کچھ ایسا کرے جو دین ہونا اور اس کو دین بنائے، تو اس نے کیا کر ڈالا؟ اس نے گمراہی اختیار کر لی، گمراہی اختیار کر لی، کتنی سننے میں بات اچھی کیوں نہ ہو، کتنی بات میٹھی کیوں نہ ہو، کتنے بڑی لکھاری کی کتاب کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے علم سے مطابقت نہیں رکھتی تو وہ دین نہیں ہو سکتی۔ وہ گڑی ہوئی بات ہے، وہ خواہش ہے، وہ منہ سے اڑائی ہوئی باتیں ہیں، وہ غلو ہے، اور وہ شرک کی بہت سی قسموں میں سے قسمیں بن جاتی ہیں۔ اللہ ہمیں اس قرآن سے بہترین وابستگی کی توفیق دے، ہمارا اس سے ذوق و شوق بڑھتا جائے، اور جہاں جہاں آواز سب کے بیٹھنے کی وجہ جاتی ہے، یہ اس طالب علم کی آواز نہیں ہے، آپ نہ ہو تو یہ سیشن ہی نہ ہو، تو جہاں جہاں جاتی ہے، جہاں جہاں سے لوگ سنتے ہیں، لوگ اصلاح بھی فرماتے ہیں، لوگ فیڈ بیک بھی دیتے ہیں، اللہ اسے قبول کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔